عبد اللطیف کو صرف لطیف نہ کہیں، جس کو عبد اللطیف کہیں، عبد الکریم کو صرف کریم نہ کہیں، عبد الکریم کہیں، مگر یہ جو لفظ رحمان ہے اس میں سب سے زیادہ پابندی ہے کہ صرف رحمان کسی کو نہ کہیں بلکہ عبد الرحمن کہیں، اس کی اس وجہ سے کہ یہ مخصوص ترین ہے لفظ اللہ کے بعد۔ تو لفظ خدا جو ہے وہ لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن ہے، تو جو احکام لفظ اللہ کے ہیں وہی لفظ خدا کے ہیں اطلاق کے لحاظ سے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ لفظ خدا غیر عربی ہے، لفظ اللہ عربی ہے، لفظ اللہ قرآن میں بار بار آیا ہے، لفظ خدا ایک بار بھی نہیں آیا، تو اس لحاظ سے تو برابر نہیں، لیکن اطلاق کے لحاظ سے کہ جس ذات پر لفظ اللہ کا اطلاق ہوتا ہے بلا تقیید، ایک تو ہے نا اضافت کے ساتھ، اس کی بات نہیں، اضافت کے بغیر جب بھی لفظ خدا بولا جائے گا تو اسی پر اس کا اطلاق ہوگا جس پر لفظ اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یعنی اس کی خصوصیت مانی گئی تابعین سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت ہے، یعنی لفظ خدا کی بحث اور اس کا اطلاق، اور وہاں سے لے کر یعنی جب امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ ثابت ہوا جس کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ پر الزام بھی لگا شعوبیہ ہونے کا، تو شعوبیہ کا پتہ ہے نا، شعوبیہ ہے قوم پرست، کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ پر اس وقت الزام لگا جب آپ نے فارسی میں قرات کو جائز سمجھا، اگرچہ پھر اس میں رجوع کر لیا، تو یہ کہا گیا کہ چونکہ فارسی الاصل تھے تو وہ فارسی ہونا غالب آ گیا ہے، تو یہ قوم پرستی ہے کہ امام اپنی قوم کی بولی کی بنیاد پر یہ فتویٰ دے رہے ہیں، حالانکہ جو دلائل تھے وہ جس وجہ سے وہ دیا گیا تھا وہ صرف اس کی زبان کی وجہ سے نہیں مطلقاً تھا، لیکن چونکہ فارسی عربی کے قریب ترین ہے، یعنی اس کو اخت العربی کہا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر مثال میں وہ ذکر فارسی کا کیا گیا۔ تو بہرحال یعنی لفظ خدا کا اطلاق یہ کوئی 14ویں 15ویں صدی میں آ کے نہیں ہوا، لفظ اللہ پر، اللہ کی ذات پر خدا کا اطلاق یعنی جو صرف لفظ خدا، یہ دور تابعین سے اس کے حوالہ جات موجود ہیں، اور اللہ کی ٹرانسلیشن کے طور پر اسے استعمال کیا گیا، باقی کوئی لفظ بھی ٹرانسلیشن کے طور پر لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن کے طور پر استعمال نہیں ہوا۔ جب عربی سے فارسی میں ترجمہ ہوا یا فارسی سے پھر اردو میں ترجمہ ہوا تو جتنے فارسی تراجم ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جمیع تعریف ہاس برائے خدا، یعنی کسی نے بھی وہاں برائے کریم یا برائے رحیم یہ نہیں کہا، چونکہ وہ تو جدا علیحدہ نام ہے، لفظ اللہ کی جگہ یعنی ترجمے میں خدا ہی کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا۔ آگے اضافت میں جس طرح کے رب البیت، رب الدار، اور اس طرح جو ہے وہ خدائے بیت اور یہ جو وہ ہوتا رہا، لیکن اطلاق کے لحاظ سے یعنی یہ مختص ہے اللہ کے ساتھ، جس طرح لفظ اللہ کا اطلاق مجازن بھی کسی پہ نہیں ہوتا، خدا بھی مجازن بھی کسی پہ نہیں بولا جا سکتا، وہ لفظ خدا جس میں اضافت نہیں، تو وہ خاص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اچھا جی، تو اب اس پر اعتراض ہوا کہ جو یہ کہا گیا کہ لفظ رحمان جو ہے، لفظ رحمان یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس پر اعتراض ہوا کہ مسیلمہ کذاب جو تھا اس کے بارے میں
اس کے کسی چیلے نے یہ کہا وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانًا، وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانًا، کہ تم مخلوق کے لیے مدد ہو، مددگار ہو، اور تم ہمیشہ سے رحمان ہو۔ یہ مسیلمہ کذاب کو کہا گیا۔ تو معترض کا یہ مطلب ہے تم کہتے ہو کسی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور پر، تو یہ تو مسلمہ پر بھی بولا گیا ہے معاذ اللہ۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا فَمِن تَعَنُّتِهِ، یعنی یہ اس طرح جس طرح کوئی کہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اگلا کہے کیوں نہیں ہوتی، میں نے تو کئی بار پڑھی ہے۔ یعنی نہیں ہوتی کا مطلب ہے صحیح نہیں ہوتی۔ تو جو کہہ رہا ہے میں نے پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ویسے وہ حرکات و سکنات تو کی ہیں مگر نماز تو نہیں ہوئی۔ تو جو کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی پر اس کا اطلاق صحیح نہیں، مطلب ہے کہ شریعت میں صحیح نہیں۔ اگر کوئی کافر کسی پہ کر رہا ہے تو وہ تو ہٹ درمی ہے۔ تو یہ جس نے مسلمہ کو اس طرح کہا، یہ فَمِن تَعَنُّتِهِ، یہ اس کی ہٹ درمی ہے، وَغُلُوِّهِ فِي الْكُفْرِ، اور اس کا کفر میں غلو ہے۔ اس سے ہمارا اصول کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اچھا جی، مغنی اللبیب جو نحو کی کتاب ہے ابن ہشام کی، اس کے اندر یہ بحث کی گئی ہے، یہ ان کا اختیار ہے، یعنی انہوں نے اس کو مختار سمجھا ہے کہ لفظ رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو مسلمہ کذاب کے لیے کہا گیا یہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ قال السبکی، سبکی نے کہا، امام تقی الدین سبکی، تو ایک عہد میں یعنی یہ حق کی علامت قرار پائے جب ابن تیمیہ کی طرف سے مختلف بگاڑ پیدا کیے جا رہے تھے، تو ان کا پہلے نمبر پہ جس شخص نے رد کیا وہ امام سبکی ہیں۔ تو امام سبکی کہتے ہیں والحق ان المنع شرعی لا لغوی، کہ حق یہ ہے کہ یہ جو منع ہے نا کہ رحمان کا اطلاق اللہ کے سوا کسی پر نہیں، یہ شرعی طور پر منع ہے، اور جو کوئی اطلاق کر رہا ہے وہ لغوی طور پر کر رہا ہے۔ یعنی لغوی طور پر تو مطلقاً جو کسی پہ مہربانی کر رہا ہو اس پر اطلاق کر دیا جاتا ہے، یعنی جو لوگ شریعت کے پابند نہیں، صرف عربی جانتے ہیں، مسلمان نہیں۔ وَأَنَّ الْمَخْصُوصَ بِهِ تَعَالَى الْمُعَرَّف، تو یہ امام سبکی نے پیچھے تو ہم بیان کر رہا ہے کہ رحمان ہو یا الرحمن ہو، دونوں ہی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو امام سبکی نے کہا کہ منع شرعی ہے کہ شریعت کے اندر، شریعت کی تعلیمات کے اندر غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، لغوی طور پر منع نہیں ہے، اور مخصوص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ ہے الرحمن۔ یہ یعنی امام سبکی کی وضاحت جو انہوں نے آخر میں ذکر کی۔ تو زیادہ احتیاط والا وہ مذہب ہے جو پہلے ذکر ہوا کہ نکرہ ہو یا معرفہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اچھا جی، ٹائم پورا ہو گیا عبد الکریم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء صلی اللہ تعالی